لاہور میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے جب ہفتے کے روز دن 11 بجے سگیاں پل کے اوپر ایک رکشے کو روک کے 3 افراد کو اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے فوری بعد لاہور کی پولیس ہائی الرٹ ہو جاتی ہے اور تمام پولیس افسران جو ذمہ داران ہیں وہ موقع پہ پہنچ جاتے ہیں، بلکہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران بھی موقع پر پہنچتے ہیں اور اس واقعے کا نوٹس لیتے ہیں۔ اور وجہ یہ تھی کہ کچھ روز پہلے بھی لاہور کی سڑکوں پہ اسی نوعیت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جب کینال روڈ پہ جاوید بٹ صاحب کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے فوری بعد تمام پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے اور انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک خاندانی دشمنی، درینہ خاندانی دشمنی کا شاخسانہ ہے، اور اس دشمنی کے چلتے ہوئے ان افراد کو اس انداز میں سگیاں پل پہ رکشے سے اتار کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس دشمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا اپنا تقسیم جائیداد کو لے کے کچھ تنازعات چل رہے تھے، اور یہ تنازعات کا آغاز 2015 میں قربان نامی شخص کے قتل سے آغاز ہوتا ہے۔ اس دشمنی کا معاملات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ جب اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو اس واقعے کی، اس افسوسناک واقعے کی جو ایف آئی آر لکھوائی جاتی ہے وہ محمد صفدر کے بیٹے محمد جعفر، جو اس پورے واقعے میں زخمی ہوئے تھے اور کسی طرح سے وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی مدعیت میں اس کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ محمد صفدر، ان کے 2 بھائی محمد ناصر اور محمد یاسر، اور وہ خود ایک رکشے پہ سیشن کورٹ میں پیشی کے لیے جا رہے تھے، جس دوران انہی کے یہ چاچا زاد لگتے ہیں، اور یہ محمد قربان جس کا مقدمہ 2015 میں ان احباب کے اوپر جو ہے کٹتا ہے، اور یہ اسی کی پیشی پہ جا رہے تھے جب ان کے بھائیوں کی جانب سے، جن میں عرفان، عثمان، احسان اور ان کا کزن لیاقت کی جانب سے، ان کو سگیاں پل کے اوپر روک کر ان کو باقاعدہ طور پہ رکشے سے اتارا جاتا ہے۔ یہ مسلح ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں رائفلز ہوتی ہیں، اور یہ وہاں بیچ سڑک دن 11 بجے ہفتے کے روز وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کر کے کسی کے سر پہ گولی لگ رہی ہے، کسی کے سینے پہ لگ رہی ہے، اور وہاں پہ یہ 3 افراد کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ کرائم سپاٹ دیکھیں، کرائم سین دیکھیں، تو وہاں پہ جس سیکوینس سے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جس ترتیب سے وہ اس طرح سے ایک لاش رکشے کے بالکل باہر پڑی ہوئی ہے، اس کا آدھا مطلب کہ باڈی رکشے پہ ہے، آدھی نیچے لٹک رہی ہے، اگلی جو 2 باڈیز ہیں وہ کچھ 3 4 5 قدم کے فاصلے پہ پڑی ہوئی ہیں، مطلب کہ ان لوگوں نے وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں کی جو ہے وہ فائرنگ کی زد میں آگے۔ جبکہ محمد جعفر، جس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے، وہ زخمی حالت میں وہاں سے کسی طرح سے اپنے آپ کو بھاگنے میں، وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے پھر ان کی مدعیت میں یہ باقاعدہ طور پہ تمام تر مقدمہ درج کیا گیا۔ واقعہ بڑا عجیب و غریب تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اگر پچھلے 1 1.5 2 ماہ کی بات کی جائے تو سینکڑوں احباب اسی طرح سے خاندانی دشمنی کی نظر ہو چکے، جس میں ٹیپو ٹرکاں والے فیملی اور جو تیفی بٹ خاندان ہے، ان کی جو دشمنی ایک لمبے عرصے سے چلتی آ رہی ہے وہ سر فہرست ہے۔ اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ جس طرح انداز میں بلاج مرڈر ہوا، پھر احسن شاہ کا قتل ہوا، اور اس کے بعد جس انداز میں دن دہاڑے کینال روڈ پہ ایف سی کالج کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جس انداز میں جاوید بٹ صاحب کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، تو ان تمام تر واقعات کے بعد، ان تمام تر حالات میں جب اس نوعیت کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ جو پولیس کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے، اور ان موقع پہ جب ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب پہنچے تو انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور جلد از جلد ان تمام ملزمان کو پکڑنے کے لیے تمام پولیس کو ہدایت جاری کی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو خاندانی دشمنی ہے وہ ایک تنازعات چل رہے ہیں وراثت جو تقسیم جائیداد ہے اس کو لے کے، اور اس میں یہ آپس میں بھی چاچا زاد ہیں، مطلب کہ یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، اور ان کی دشمنی کا باقاعدہ آغاز 2015 میں ہوتا ہے جب قربان کا قتل ہوتا ہے، اور اس قتل میں محمد صفدر اور ان کے جو فیملی ہے اس کو نامزد کیا جاتا ہے، اور یہ مقدمہ ابھی تک چل رہا تھا جس کی پیروی پہ یہ جاتے ہوئے ان پہ یہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 بائکس پہ 6 افراد آتے ہیں، اور جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے ان میں عرفان ہے، عثمان ہے، احسان ہے، اور ان کے کزن لیاقت ہیں۔ یہ جو احباب ہیں یہ قربان کے بھائی ہیں، اور یہ جو ہے اپنے بھائی کا بدلہ لیتے ہوئے
پیشی پہ جاتے ہوئے ان لوگوں کو وہاں پہ روکتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ 2 نامعلوم افراد بھی موجود تھے اور ابھی تک اس واقعے کے حوالے سے ابھی تک کوئی گرفتاری میرا خیال ہے عمل میں نہیں آئی. لیکن یہ ایک زمین کا تنازعہ تھا جو اس انداز میں اس کی شدت تھی اور جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا. یہ بتا رہے ہیں کہ سلسلہ 2015 سے قربان نامی شخص کے قتل سے شروع ہوا. اب ناظرین ہم نے حال ہی میں بہت سی دشمنیوں کے حوالے سے آپ کو جو ہے اپڈیٹس دیں. ابھی کچھ روز پہلے یہاں پہ باٹا پور کے علاقے میں ایک V8 کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے جس میں ایک خاتون اور ان کے ڈرائیور کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کی بیٹی شدید انداز میں زخمی ہوتی ہیں اور وہ ہاسپٹل ان کو منتقل کیا جاتا ہے. اور اس سے تھوڑا سا پیچھے چلیں تو ایک فارچونر پہ حملہ ہوتا ہے جس میں 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. اب ان تینوں دشمنی کی اگر بات کی جائے تو ان میں ایک چیز کامن تھی کہ ان تمام احباب کے درمیان کوئی نہ کوئی تنازعہ تھا اور زیادہ تر جو تنازعہ آتے ہیں وہ زمین کو لے کے ہوتے ہیں. اور یہ زمین کا تنازعہ جب ایک بار شروع ہوتا ہے تو یہ نسلیں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اسی دشمنی اور اسی وجہ سے جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ پنجاب پولیس کو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک الگ سے محکمہ الگ سے ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے جہاں پہ جو زمین کے تنازعات ہیں ان کو دیکھا جائے, ان کو سالو کیا جائے. کیونکہ ایک بار جب خاندانی دشمنی چلتی ہے, وہ کسی پٹواری کی غلطی سے چل پڑی ہو یا کوئی آپس میں کوئی رنجش ہو, کوئی جائیداد کے تقسیم کے تنازع شروع ہو, پھر یہ 1-2 سال نہیں چلتی, یہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے اور یہ کئی 100 سال چلتی ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ریاست کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا باقاعدہ طور پہ اس کی ایک ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے جہاں پہ اس طرح کے جو سول میٹرز ہیں ان کو سالو کیا جائے. کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات کو اطمینان کے ساتھ ان کی بات سن کے ان کو سالو نہیں کروایا جائے گا تو پھر اسی انداز میں یہ لوگ اپنے فیصلے جو ہیں روڈ پہ کریں گے. جس طرح سے 2015 میں قربان نامی شخص قتل ہوتا ہے, اس کا مقدمہ جو ہے ان لوگوں پہ کٹتا ہے اور یہ اسی کی پیشیوں پہ جا رہے تھے. اور میں یہاں پہ ایک اور چیز بتاؤں کہ ہم نے جتنے اس طرح کی خاندانی دشمنی کے حوالے سے کیسز دیکھے اور اس پہ انویسٹیگیٹ کیا تو ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے, وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی دشمندار شخص عدالت پیشی کے لیے جا رہا ہوتا ہے, وہاں پہ اس پہ کوئی مقدمہ ہو, وہ ضمانت کے لیے جا رہا ہو, وہاں پہ کوئی اس کی پیشی ہو, تو اس وقت اس کے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ بڑے چوکنے ہوتے ہیں. اور وہ نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو دشمندار ہے وہ عدالت جاتا ہوا یا عدالت کے ہاتھے میں مارا جاتا ہے. کیونکہ نارملی ہوتا کیا ہے کہ جو دشمندار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جو لوکیشن ہوتے ہیں اس کے متعلق وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ اپنی جو موجودہ پتہ ہوتا ہے وہ شیئر نہیں کرتے کیونکہ ان کو خطرات ہوتے ہیں, انہیں یعنی کہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ کوئی بھی میرا مخالف کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. لیکن جب بھی کسی دشمندار شخص کو عدالت پیشی کے لیے جانا ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اسی روٹ سے یا دو روٹ ہوں گے, 3 روٹ ہوں گے, وہاں سے ہوتے ہوئے عدالت فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ پیش ہونا ہے. تو وہاں پہ پھر گھات لگا کے اکثر یہ لوگ پیشی پہ جاتے ہوئے راستے میں حملے کا شکار ہو جاتے ہیں. یا ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے جس میں احاطہ عدالت کے اندر بھی دشمندار جو ہیں دوسرے اپنے مخالف گروپ پہ حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جس میں کیونکہ یہ سگیاں پل ہے اور صبح 11 بجے یہاں پہ بہت سی ٹریفک ہوتی ہے اور اس واقعے کے بہت سے عینی شاہدین بہرحال ہوں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملے پہ نہ تو کوئی عینی شاہد بننا چاہتا ہے, نہ کوئی گواہی دیتا ہے, اور ہر شخص اپنی جان کو بچاتے ہوئے وہاں سے فوری طور پہ راہ فرار اختیار کرتا ہے. بہرحال آپ دیکھیں کہ ہفتے کا روز ہو, 11 بجے ہو, سگیاں پل لاہور کا بیچوں بیچ, وہاں پہ رکشے سے اتار کے جب 3 افراد کو اس انداز میں قتل کیا ہوگا, ان کے سر پہ گولیاں ماری گئی ہوں گی, تو اس کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے لائیو دیکھا ہوگا. آپ سوچیں کہ ان کی اس وقت ذہنی حالت کیا ہوگی جس شخص نے اس انداز میں 3 مرڈرز اپنے سامنے بیچ روڈ پہ ہوتے ہوئے دیکھے ہوں. بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خاندانی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اس میں یہ لوگ ایک دوسرے کی داغ میں اپنے مخالفین گروپ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور جس انداز میں جس طرح قربان نامی شخص کا قتل ہوا تو اب اس کے جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے جو ہے پیشی پہ جاتے ہوئے, اور یہ اسی مقدمے کی پیشی پہ جا رہے تھے, ان پہ حملہ کیا اور ان تمام احباب کو جو ہے اس انداز میں فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا. محمد جعفر صاحب بہرحال اس میں زخمی حالت میں وہاں سے فرار ہوتے ہیں اور بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کی مدیت میں باقاعدہ طور پہ اس کی FIR کٹتی ہے
اور جو پولیس جس انداز میں، کیونکہ اس کی واقعے کی جو فوٹوز ہمارے پاس پہنچی وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں جو پولیس کے لوگ بھی ہیں وہاں پہنچے، ڈی آئی جی صاحب پہنچے، اور مقصد یہ تھا کیونکہ جو پچھلے کچھ عرصے میں، کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں لاہور میں جو عجیب و غریب سی جو اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جو اس طرح کے افسوسناک واقعے ہو رہے ہیں، ان کی پیش نظر کہ انہیں یہ انشور کرتے ہوئے کہ کیا یہ پتہ، یہ انویسٹیگیٹ کرنا بڑا ضروری تھا کہ یہ اس پورے واقعے کی کڑیاں کہاں پہ جاتی ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک خاندانی دشمنی کا شاخسانہ تھا، اور خاندانی دشمنی اور خاص طور پہ جائیداد اور زمین کا تنازع، مزید 3 افراد کی جان جو ہے وہ نگل چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت والے معاملات کرے، اور کسی بھی خاندان کو، کسی بھی شخص کو اس طرح کے تنازعات سے، اس طرح کی جو حملے ہیں، اس طرح کے جو افسوسناک واقعات ہیں، ان سے محفوظ رکھے. اور اگر کسی کا اس طرح کا معاملات ہو بھی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے کسی اپنے فیملی کے بڑے شخص کو بٹھا کے فیصلہ کروا لیں. اگر کچھ سمجھ آ رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے، آپ لے لیں. اگر تو چھوڑ کے جان چھوٹ رہی ہے تو بہرحال کوئی، میرا خیال ہے کہ کوئی خاندان کا بڑا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا کرے. دیکھیں جس زمین کو حاصل کرنے کے لیے یہ 4 افراد، کیونکہ 2015 میں قربان نامی شخص کا جو قتل ہوا، اور اس کے بعد یہ جو 3 افراد محمد صفدر، محمد ناصر اور محمد یاسر کا جو قتل ہوا، یہ دیکھیں کہ اس زمین کی جس کے اوپر بھی ان کا تنازع چل رہا ہے، آپ سوچیں کہ اس کی اس وقت قیمت کیا ہے، کہ جو بھی اس کی مالیت تو ہوگی تو وہ تو ہوگی، لیکن اس کے اوپر 4 افراد کی قیمتی جانیں قربان ہو چکی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس طرح کے مسائل، اس طرح کی جو رنجشیں ہیں، اس طرح کے جو تنازعات ہیں، ان سے محفوظ رکھے. اور اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا اختلاف ہو بھی جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے جو خاندان کے بڑے ہیں، یا اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور کسی ذمہ دار ادارے کو یا ذمہ دار شخص کو ان کے بیچ میں بٹھا کے ان کا کوئی فیصلہ کروا دے، تاکہ اس انداز میں جو نوجوان ہیں وہ زمینوں کے پیچھے اور خاندانی دشمنی اور رنجشوں کے پیچھے بڑی جوانی میں لقمہ اجل نہ بن جائے. اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. افسوسناک واقعہ ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی امداد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.